اندر سے نمرا کی دل خراش چیخیں سنائی دیں۔ اس کی والدہ فوراً سے کھڑی ہو گئیں۔ اس کی چیخوں کی آوازوں نے میرے دل کو دہلایا تھا۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے سے کہنے لگیں، جاؤ نرس کو بلا کے لاؤ۔ یہ کہہ کے خود کمرے کے اندر چلی گئیں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر جاؤں۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میری ٹانگوں میں بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا ہوا ہے میری ٹانگوں کو، آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے دونوں پاؤں غائب ہیں۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی والدہ کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ شاید اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ٹانگوں کا نچلا حصہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی والدہ روتے ہوئے کہنے لگیں، تمہاری ٹانگوں کا نچلا حصہ کاٹ دیا گیا ہے، تم کبھی بھی چل نہیں سکتی۔ یہ سن کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کے آنسو میرے اندر کہیں گر رہے ہیں۔ میں مٹھیاں بھینچے یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزروں۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ رامیز نرس کو بلا کے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انجیکشن تھا، شاید نیند اور پین کلر کا۔ مجھ سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا۔ میں واپس گھر پہ آ گیا، لیکن اس کی چیخوں کی آواز نے مجھے سونے نہیں دیا۔ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی چیخ رہی ہے اور اس کی چیخوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ بس چند گھنٹے ہی میری آنکھ لگی اور میں اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک خاتون تھی۔ کہنے لگی، تم موسیٰ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی، میں نمرا کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جی جی کہیے۔ کہنے لگی، دراصل مجھے پھر سے بخار ہو گیا ہے، میں ہاسپٹل میں نہیں رک سکتی، اس لیے میرا بیٹا ہی ہے جو نمرا کے پاس ہے۔ اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو کچھ دن کی ڈیوٹی تم دے سکتے ہو۔ میں نے کہا آپ نہ بھی کہتی تو بھی میں پہنچ جاتا۔ آپ کہاں پہ ہیں؟ کہنے لگی، فی الحال تو میں ہاسپٹل میں ہوں، تم آؤ گے تو ہی جاؤں گی۔ اصل میں میرا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے جسے میں یہاں ٹھہرا سکوں۔ میں فوراً سے منہ ہاتھ دھو کے وہاں پہنچا۔ اس کی والدہ واقعی اونگ رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ میں زبردستی ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا جو اسی ہاسپٹل میں تھا۔ ان کو دوائیاں لے کے دیں، پھر اپنے ڈرائیور سے کہا کہ انہیں ان کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہی آیا تھا، آدھی نیند میں تھا۔ جب وہ چلی گئیں تو پھر میں نمرا کے کمرے میں دروازہ کھول کے اندر آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کا بھائی صوفے پہ بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ شاید وہ اپنے اسکول کی کوئی کتاب لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا 3 دن بعد میرا ٹیسٹ ہے، اس لیے یاد کر رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور پھر نمرا آپی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں پڑھوں۔ میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ؟ کہنے لگا 3۔ میری ایک اور بہن ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے، میری والدہ اسے پڑوس میں چھوڑ کے آتی ہیں۔ میں نے کہا اور تمہارے والد؟ کہنے لگا ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے تو نمرا آپی جاب کرتی تھیں۔ کافی دیر میں اسی سے باتیں کرتا رہا، لیکن پھر مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز سی آنے لگی۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا، زیادہ عمر کی نہیں تھی، یہی کوئی 22 سال کی ہوگی۔ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اپنا سر پکڑ کے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، لیکن جہاں چوٹ لگی تھی وہاں سے بال اڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو اس کے پورے ماتھے پہ پٹی تھی، لیکن اب سر کی پچھلی جانب سے ذرا آگے پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ وہیں سے اپنا سر پکڑ کے دبا رہی تھی، ساتھ میں کراہ رہی تھی، نہیں برداشت ہو رہا، نہیں برداشت ہو رہا یہ درد، ڈاکٹر سے کہیں مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے، مجھ سے تکلیف نہیں سہی جا رہی، مجھے پین کلر سے بھی سکون نہیں مل رہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنا درد ہے۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شاید نیند کے ٹیکے کا بھی اثر تھا، وہ نیم غنودگی میں تھی، رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، لگ رہا تھا جسم میں خون کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہا۔ مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں یا اس کی ساری تکلیف کو اپنے اوپر لے لوں۔ کاش انسان کسی کا دکھ درد خود برداشت کر سکتا تو باخدا میں اس کا یہ دکھ اور تکلیف خود پہ سوار کر لیتا تاکہ اسے سکون مل جائے۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ وہ دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی، ٹانگ کو ہلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔
اسے اس حال میں دیکھ کے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ ایک بے بسی کی سی کیفیت تھی جو اس لڑکی پہ سوار تھی۔ وہ لڑکا اپنی کتاب بند کر کے بہن کے پاس آ گیا، حالانکہ وہ بمشکل 13-14 سال کا تھا، لیکن اپنی بہن کا سر دھیرے دھیرے دبانے لگا۔ آپی، آپ کو سکون مل جائے گا، میں آپ کا سر دباؤں گا نا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، کہنے لگی نہیں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، میں جانتی ہوں میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تم لوگوں کا سہارا بھی نہیں بن سکتی، الٹا بوجھ بن گئی ہوں، میری بوڑھی ماں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، رمیز دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، لگتا ہے اس تکلیف سے میری جان نکل جائے گی۔ نہ جان نکلتی ہے نہ تکلیف کم ہوتی ہے، میں نے تو آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ میں اس کی باتیں شاید سن نہیں سکتا تھا، اس لیے میں کمرے سے باہر آ کے بیٹھ گیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آج تک زندگی میں بس عیش و عشرت دیکھی تھی، پتہ ہی نہیں تھا دکھ تکلیف اذیت کیا ہوتی ہے، لیکن جو اذیت اور تکلیف اس لڑکی کے چہرے پہ رقم تھی وہ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میرے نمبر پہ نور کی کال آ رہی تھی، میں نے فون اٹھایا، کہنے لگی کہاں ہو تم؟ میں نے کہا ہاسپٹل میں ہوں۔ کہنے لگی تم وہاں کیا کر رہے ہو موسیٰ؟ دیکھو یہ گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں ہے، پرائیویٹ ہے، اور یہاں کا اسٹاف پیشنٹ کی اچھی کیئر کرتا ہے۔ میں نے کہا نمرہ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر جا چکی ہیں اور اس وقت اس کے پاس صرف اس کا چھوٹا بھائی ہے جو اکیلا اپنی بہن کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ کہنے لگی اسٹاف بھی تو موجود ہے، تم بس واپس گھر آؤ، 1 مہینہ رہ گیا ہماری شادی کو، تم نے کہا تھا مل کے شاپنگ کریں گے، میں اس وقت تمہارے گھر پہ ہوں، جلدی پہنچو۔ میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، یہاں پہ میری زیادہ ضرورت ہے، ایسے کرو تم چلی جاؤ، جو لینا ہے لے لو۔ موسیٰ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں ہاسپٹل آ رہی ہوں اور تم میرے ساتھ شاپنگ پہ جاؤ گے اور میں انکار نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی نور پہنچ چکی تھی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی چلو اب۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے وہ لڑکی کس قدر اذیت میں ہے، اپنے منہ سے اپنے لیے موت مانگ رہی ہے، اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ زندگی کے جس دوراہے پہ کھڑی ہے قصور میرا ہے، اور تمہیں شاپنگ کی پڑی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا نور تم اتنی سیلفش ہو سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں سیلفش نہیں ہوں، تم حد سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، کیوں تم نے اس معمولی سے حادثے کو اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے؟ لگتی کیا ہے وہ تمہاری؟ بس ایک غلطی ہوئی تھی نا تم سے، تو تم علاج کروا تو رہے ہو اس لڑکی کا، مجھ سے اتنا کافی ہے۔ میں نے کہا نور اگر نمرہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا تب بھی مجھ سے یہی کہتی کہ مجھے اس حال میں چھوڑ کے تم اپنی زندگی گزارو؟ میری بات پہ نور کے اعصاب تنے تھے۔ کہنے لگی موسیٰ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم ہوش میں ہو؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ تمہیں مجھ میں اور نمرہ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا؟ وہ لڑکی جسے تم جانتے تک نہیں ہو اسے تم میرے ساتھ ملا رہے ہو؟ کیا وہ چند دن میں تمہارے لیے اتنی اہم ہو گئی ہے کہ تم اسے مجھ سے کمپیئر کرو گے؟ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بستر پہ بے بسی سے لیٹی اس لڑکی کی جگہ اگر تم یا میں ہوتے تو ہمیں کیسا لگتا؟ تم اس کی اذیت کو سمجھ نہیں رہی ہو نور۔ نور مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی، اور تم اس کی اذیت کو ضرورت سے زیادہ سمجھ رہے ہو۔ اوکے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ نور فار گاڈ سیک مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تمہیں یہاں میرے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے سمجھنا چاہیے نور۔ میں اسے پکارتا رہ گیا لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں وہیں باہر رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نرس آ کے مجھ سے کہنے لگی یہ کچھ انجیکشنز ہیں، یہ لا دیں آپ کی پیشنٹ کو لگانے ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نرس سے سلپ پکڑ کے انجیکشنز لا کے دیے۔ پورا دن میرا ہاسپٹل میں گزرا۔ شاید یہ میری زندگی میں پیش آنے والا پہلا واقعہ تھا، اور مجھے ہی اسے دیکھنا تھا۔ جس طرح سے میں فیل کر رہا تھا نور نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میں نمرہ کی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔
پوری رات بھی میری ہاسپٹل میں گزری. میری والدہ کے، میرے ڈیڈ کے، سب کے فون آ رہے تھے کہ گھر واپس آ جاؤ، لیکن میں نہیں جا سکا. اسی کمرے کے صوفے پہ لیٹا رہا. کمرے میں 2 فولڈنگ بیڈ تھے، ایک پہ نمرا تھی، دوسرے پہ اس کا بھائی تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نمرا نیند کی غنودگی میں اپنی ماں کو پکار رہی تھی. اسے پانی پینا تھا. رامیز شاید گہری نیند میں سو رہا تھا. میں اٹھ گیا، اس کے پاس آ گیا. اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیے. میں نے اس کے بیڈ کو کچھ فولڈ کیا جس سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. پھر اسے پانی گلاس میں ڈال کے دیا. اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لیا اور چند گھونٹ پی کے واپس کر دیا. میں نے کہا درد کچھ کم ہوا؟ مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ کون؟ شاید اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا. میں نے کہا میں موسیٰ. میرا نام سن کے اس نے اپنا رخ بدلا، ماتھے پہ بل پڑے. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا سوری، میں نے جان بوجھ کے وہ سب نہیں کیا تھا. وہ میں اسے سب بتانا چاہتا تھا. دیکھیں جو کچھ ہوا میرا مقدر تھا اور ایسا ہونا تھا. امی نے مجھے سمجھا دیا تھا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس نے میری بات سنی ہی نہیں. میں کمرے سے باہر نکل گیا. اپنے اندر ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نمرا کے کمرے میں نہیں گیا تاکہ مجھے دیکھ کے اسے تکلیف نہ ہو. چند دن بعد اس کی چھٹی ہو گئی. اس کے لیے ویل چیئر میں خرید چکا تھا. ان کے گھر تک انہیں چھوڑنے گیا تھا. اسے گاڑی میں ویل چیئر سے بٹھانے میں نے اس کی مدد کرنی چاہی تو اس نے انکار کر دیا. پلیز آپ دور رہیں. اس کی والدہ نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو ویل چیئر پہ بٹھایا تھا. کاش کہ اس وقت نور یہاں ہوتی تو نمرا کی مدد کر دیتی. اس کی والدہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی. میں اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اور ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے، مگر اس خاتون نے میرے پیسے واپس دے دیے. کہنے لگی نہیں بیٹا، ہمیں شرمندہ مت کرو، جو کچھ ہوا وہ ہماری قسمت میں تھا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا. میں جانتا تھا کہ ان کا کوئی بھی کفیل نہیں ہے. بیٹی جاب کرتی تھی تو گھر چلتا تھا، اب کوئی بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ اس وقت تو میں گھر آ کے سو چکا تھا. جب اٹھا تو نور میرے ہی گھر پہ تھی، چائے بنا رہی تھی. ایک کپ میرے کمرے میں بھی لا کے رکھ دیا. کہنے لگی شادی کی کافی شاپنگ میں نے کر لی ہے، لیکن برائیڈل سوٹ میں تمہارے ساتھ جا کے لوں گی. وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے سب کچھ نارمل ہے. میں نے کہا مجھے شام کو نمرا کے گھر جانا ہے. نور تم ساتھ چلو گی؟ میری بات سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی. کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا اس کی والدہ سے بات کرنی ہے. اب ان کے گھر میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کما سکے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کی مالی مدد کر دیا کریں. کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے میں چلوں گی. یہ سن کے میں خوش ہو گیا کہ نور میرے ساتھ ہے. شام کو جب میں نمرا کے گھر گیا تو اس کا بھائی رکشے میں بیٹھا تھا اور ایک نوجوان بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا جو اسے یہ بتا رہا تھا کہ رکشہ کیسے چلے گا. میں نے کہا رامیز یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا رکشہ چلانا سیکھ رہا ہوں، اب مجھے ہی اپنا گھر چلانا ہے. میں نے کہا اور تمہارا اسکول؟ کہنے لگا وہ امی نے کہا ہے چھوڑ دو. مجھے بہت برا سا لگا. میں نے دروازے پہ دستک دی. اس کی والدہ نے دروازہ کھولا. مجھے اور نور کو دیکھ کے کہنے لگی آ جاؤ اندر آ جاؤ. میں اور نور اندر آ گئے. مناسب سا گھر تھا. انہوں نے ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. کہنے لگی چائے پیو گے یا کچھ ٹھنڈا منگوا دوں؟ میں نے کہا نہیں آنٹی آپ پلیز یہاں بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ کہنے لگی بات تو میں سن لوں گی لیکن ایسے اچھا نہیں لگتا. وہ چائے بنا کے لے آئیں. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ رامیز آگے پڑھے، آپ اس سے رکشہ مت چلوائیں، آپ کے گھر کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور پلیز آپ منع نہیں کریں گی. میں نے انہیں بہت اصرار کیا تھا. وہ کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف نہیں کیا، تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ہمیں یہ احسان نہیں چاہیے. رامیز کر لے گا. میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں، انکار مت کریں. تبھی مجھے دوسرے کمرے سے آواز آئی، امی آپ ان لوگوں سے کہیں یہاں سے چلے جائیں، اور ہمیں نہیں چاہیے ان لوگوں کی خیرات، اور یہ یہاں پہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ ان سے کہیں یہ یہاں مت آیا کریں، مجھے برا لگتا ہے. خدا کے لیے ان سے کہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں.
ہمیں ان کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ آواز صاف طور پہ کمرے میں آ رہی تھی۔ نور میری طرف دیکھ کے کندھے اچکانے لگی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، بیٹا برا مت منانا، چڑچڑی سی ہو گئی ہے، میں تم لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، لیکن پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا میں کیا نمرا سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگیں، تم سن نہیں رہے ہو تمہیں کیا کہہ رہی ہے بیٹا، تمہیں دیکھ کے خواہ تمہیں برا بھلا کہہ دے گی۔ میں نے کہا میں سن لوں گا۔ یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا۔ نور کہنے لگی، موسیٰ کیا ضرورت ہے اس لڑکی سے بات کرنے کی، وہ تم سے خود بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا مجھے بات کرنی ہے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، لیکن میں نمرا کی والدہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کے رخ بدل گئی۔ میں نے کہا میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اور باخدا یہ خیرات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، تو اور کیا ہے؟ آپ کیوں پیسے دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو یہ احسان ہی ہوا۔ آپ کو احسان کرنے کا شوق ہے تو دنیا بھری پڑی ہے ایسے بے بس اور مجبور لوگوں سے، جا کے وہاں نیکی کریں۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، میں صرف اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ میرے گھر پہ آپ کا کون سا فرض بنتا ہے؟ کیا لگتے ہیں آپ ہمارے کس رشتے کے تحت فرض نبھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا فرض نبھانے کے لیے رشتہ ضروری ہے۔ کہنے لگی، میرے سر میں درد ہے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، اور خبردار جو آپ نے میری امی کو پیسے دینے کی کوشش کی، جائے یہاں سے۔ میں نور کے ساتھ واپس آ گیا۔ نور مجھے باتیں سناتی رہی۔ ایک تو ہم ان لوگوں کی مدد کرنے گئے، اور کتنی بدتمیز لڑکی تھی موسیٰ، تمہیں پتہ نہیں کیا تھا، کیوں گئے تھے تم وہاں؟ ذلیل ہونے کے لیے۔ مجھے بہت برا لگا، تم کیوں اس لڑکی کی بکواس سننے وہاں اس کے کمرے میں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا وہ جس کنڈیشن میں ہے مجھے اس کی بات بری نہیں لگی، تم اور میں اس کی جگہ ہوتے تو ہم بھی شاید ایسی ہی بات کرتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے کچھ دینا احسان ہی لگے گا، اسے یہ لگے گا جیسے میں اسے خیرات دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے نور کو گھر پہ چھوڑا، پھر اپنے گھر پہ آ گیا۔ پوری رات میں نمرا کی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اگر نور میرا ساتھ دیتی تو۔ اگلے دن ڈیڈ کہنے لگے، 15 دن رہ گئے شادی میں، تمہیں جو شاپنگ کرنی ہے کر لو، میری بات علینا سے بھی ہو چکی ہے، اگلے ہفتے تک وہ بھی پہنچ جائے گی، تم جانتے ہو اس کے آتے ہی پھر فنکشن اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور تمہیں شادی کا شاپنگ کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے، ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ ڈیڈ کہنے لگے، کم آن موسیٰ، کیسی بات کر رہے ہو، میں کیوں تمہیں نہیں سمجھوں گا؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ جو کچھ میری گاڑی سے نمرا کے ساتھ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، ہم ہر مہینے اس کے گھر پیسے بھجوایا کریں گے۔ میں نے کہا وہ نہیں لے گی، میں گیا تھا پیسے دینے، اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، پھر یہ ان کی مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں پھر بھی اس کی کیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں رہے اس گھر میں۔ یہ سن کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، وہ یہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا میری بیوی بن کے۔ یہ سننا تھا۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا موسیٰ؟ میں نے کہا میں اس کی کیئر کرنا فرض کی طرح نبھانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اس حال میں میری وجہ سے پہنچی ہے، اسے ایک سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی بوڑھی ماں اسے نہیں سنبھال سکتی، نہ اس کا بھائی اس گھر کی کفالت کر سکتا ہے۔ ڈیڈ پلیز مجھے میرے ضمیر کے بوجھ سے آزادی دلوا دیں، جو مجھے روز اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میرے ہاتھوں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ مجھے ان کی مدد ویسے کرنی چاہیے جیسے کرنے کا حق ہے میرا۔ ڈیڈ کہنے لگے، اور تم نے نور کے بارے میں نہیں سوچا؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کیا ہوگا؟ اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نور کو چھوڑ دوں گا؟ ساری زندگی میں نے اور نور نے سب کچھ ایک ساتھ کیا ہے، ہر شرارت، یہاں تک کہ ایک ساتھ پڑھے ہیں، ایک ساتھ نوٹس بنائے ہیں، سب کچھ ساتھ کیا ہے۔ تو کیا ہم دونوں
निम्रा को संभाल नहीं सकते। मुझे यकीन है नूर मेरा साथ देगी। मेरे डैड कहने लगे, तुम जज्बाती फैसला कर रहे हो, तुम एक माजूर लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हिमाकत कभी नहीं करने दूंगा। तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। मैंने कहा, डैड ये सब कुछ मेरे साथ हो जाता तो भी आप यही कहते, आप ये चाहते कि मैं सारी ज़िंदगी शादी ना करता, कोई लड़की मेरा सहारा ना बनती। आपके अल्फाज और आपकी सोच तब भी क्या यही होती? मेरी वालदा कहने लगी, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, इसलिए हम सोच भी नहीं सकते। तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं किसी कीमत पे तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करूँगी, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। मैं पहला निकाह निम्रा से करूँगा और दूसरा नूर से। मेरे वालिद कहने लगे, ना तो मेरा भाई इस बात पे आमादा होगा, ना मेरी भतीजी। मैंने कहा, वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो ज़रूर मुझे समझेगी, और अगर उसे एतराज़ नहीं हुआ तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने नूर को फ़ोन किया। कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, तुम बिज़ी हो? कहने लगी, नहीं बिज़ी तो नहीं हूँ, तुम बताओ। मैंने कहा, क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं? वो फ़ौरन से बोली, साहिल समंदर चलते हैं, काफ़ी दिन से नहीं गए। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहने लगी, ओके। बस ये बात करके मैं गाड़ी लेके नूर के घर पहुँच गया। वो पहले से तैयार थी, मेरे साथ बैठ गई, बहुत खुश लग रही थी। कहने लगी, आफ्टर ऑल मेरा भी ख्याल आ गया। मैंने कहा, नूर कम ऑन, तुम्हें मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। जाहिर सी बात है तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें फरामोश तो नहीं कर सकता। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरे बगैर रह नहीं सकते। मैंने कहा, और तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? मैंने पहली बार उससे पूछा था, वरना वो हमेशा मुझसे पूछती थी। कहने लगी, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तुम जानते हो, शायद जितनी तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज़्यादा। हम लोग साहिल समंदर पहुँच चुके थे। मैंने गाड़ी एक साइड पे लगाई, अपनी उसी मखसूस जगह पे जाके बैठ गया। मगरिब का टाइम होने वाला था। हम दोनों गीली रेत पे बैठे थे। नूर ने मेरे कंधे पे अपना सर रखा। मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मैंने कहा, नूर मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है? कहने लगी, हाँ मोहब्बत का। मैंने कहा, एहसास का। वो कहने लगी, दुख सुख का। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा जहाँ मेरी मोहब्बत के जुगनू चमक रहे थे। मैंने कहा, हर तकलीफ़ में साथ देने का, मेरे साथ हर हालात में मेरा साथ दोगी ना नूर? अभी तक उसका हाथ मैंने दोनों हाथों में थाम रखा था। कहने लगी, क्या ये कहने की ज़रूरत है? बचपन से अभी तक मैंने तुम्हारी हर शरारत में, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दिया है, और लाइफ टाइम ऐसे ही दूंगी। मैंने कहा, आजकल मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस चुका हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरी नूर मेरा साथ ज़रूर देगी। वो कहने लगी, हाँ बताओ, कौन सी मुश्किल है? तुम अपनी हर मुश्किल मुझसे कह दो, मैं उसे आसान कर दूंगी। मैंने कहा, पता है मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तुम्हारी इन बातों से मुझे लगता है कि मेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कहने लगी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बताओ मुझे क्या परेशानी है? मैंने उसका हाथ अपने हाथों से दबाया। मैंने कहा, मेरी इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी निम्रा है। निम्रा का नाम मेरे मुंह से सुन के नूर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। वो कहने लगी, वो हमारे बीच में कब से आ गई? बात मेरी और तुम्हारी हो रही है मूसा। देखो, मैं बीच में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। मैंने कहा, वो हमारे बीच में नहीं है, फिर ये क्यों कह रही हो? यहाँ मैं तुमसे अपनी सबसे बड़ी मुश्किल सॉल्व करवाने के लिए आया हूँ, इस यकीन के साथ कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी, इस यकीन के साथ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तुम भी जानती हो। कहने लगी, क्या बात है? मैंने कहा, मैं निम्रा को सहारा देना चाहता हूँ, उसे अपने घर पे रख के उसे संभालना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी माँ उसे नहीं संभाल सकती, वो थक जाएंगी। मेरी बात सुन के नूर मुझे बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुम कैसे रख सकते हो उसे घर पे, और तुम कैसे संभाल सकते हो उसे? मैंने कहा, उससे निकाह करके।
میری بات سن کے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے کھینچا تھا. کہنے لگی آر یو میڈ موسیٰ؟ تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو میں شادی تمہیں سے کروں گا. میں اسے صرف سہارا دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسے کوئی نہیں اپنائے گا. اس کی والدہ خود بیمار رہتی ہیں, 2 بچوں کی ذمہ داری اور ہے ان پہ. وہ کیسے اسے سنبھال سکتی ہیں؟ ہم دونوں ہوں گے تو ہم نمرا کو سنبھال لیں گے. وہ کہنے لگی تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ کسی اور کو برداشت کر سکتی ہوں؟ موسیٰ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ نور کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. نور میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. وہ کہنے لگی کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی. آج کے بعد تم نمرا کا نام نہیں لوگے. اس چیپٹر کو کلوز کر دو تو بہتر ہے. میں نے کہا نور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. اس لڑکی کو میں صرف سہارا دینا چاہتا ہوں. کہنے لگی یہ کون سا طریقہ ہے سہارا دینے کا؟ میں نے کہا تو پھر اور کون سا طریقہ ہے؟ تم مجھے بتا دو. بنا نکاح کے میں اسے چھو نہیں سکتا, اسے گود میں نہیں اٹھا سکتا, نہ میں اسے سپورٹ کر سکتا ہوں جیسے کرنا چاہتا ہوں. میری بات سن کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہنے لگی تم اس حد تک بھی سوچ سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. ایک بوڑھی اور کمزور عورت کا کام نہیں ہے اس لڑکی کو سنبھالنا. میرے خیال سے ایک لڑکی ہوتے ہوئے تم اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہو. اس کی ایک بہن ہے اور بہت چھوٹی ہے, بھائی ہے جو اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا. میں کر سکتا ہوں, میں اسے سنبھال سکتا ہوں. کہنے لگی تو یہ حل نکالا ہے تم نے. تم ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر سکتے تھے. میں نے کہا میں وقتی انتظام نہیں کرنا چاہتا اور وہ کبھی ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. میں چاہتا ہوں کہ ایک مستقل انتظام ہو. نور پلیز میرا ساتھ دو. میں اس لڑکی کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا. میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہنے لگی نہیں موسیٰ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی, کبھی بھی نہیں کر سکتی. تم مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرو. اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو میرا ہاتھ جھٹک چکی تھی. میں نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی ہے اور تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. جیسے زندگی گزار رہے تھے اس سے اچھی زندگی گزاریں گے, اور پرومس میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا. بس میرا اعتبار کرو. میں نے پھر سے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. پلیز نور منع مت کرو, بس تھوڑا سا دل بڑا کر لو. میں بس صرف اسے سہارا دینا چاہتا ہوں. لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. کہنے لگی نہیں میں نہیں برداشت کر سکتی. موسیٰ میں یہ امتحان نہیں دے سکتی. مجھ سے میری محبت کا اتنا کڑا امتحان تم کیسے لے سکتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو نا کہ اسے کوئی سہارا دے, تو میں ڈھونڈوں گی اس کے لیے ایسا نوجوان جو اسے سہارا دے سکے, جو اسے سنبھال سکے. ہم مل کے ڈھونڈیں گے. ساتھ ساتھ وہ رو رہی تھی, ساتھ ساتھ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی. میرا ہاتھ اس نے بڑی زور سے پکڑ لیا تھا, جیسے چھوڑے گی تو میں کہیں چلا جاؤں گا. میں نے کہا فار گاڈ سیک مجھے سمجھنے کی کوشش کرو یار. میں تمہارا ہوں, لیکن نمرا کو میں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا. تمہیں کیا لگتا ہے کوئی ایسا نوجوان ہے جو اسے میری طرح سنبھال سکے گا اور بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ فرض سمجھ کے نبھائے گا؟ نور ایسا کوئی نہیں کرے گا. کہنے لگی ہمارے مالی کا بیٹا ہے, میں اسے کہہ دوں گی. ہم اسے پیسے دیں گے تو وہ مان جائے گا. پیسے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے موسیٰ. جو حل تم کہہ رہے ہو وہ آخری حل نہیں ہے. میں نے کہا وہ اسے بوجھ سمجھ کے اٹھائے گا. اس کے ساتھ کیا رویہ کرے گا یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں پہلے اسے نہ چاہتے ہوئے ایک ایسی مصیبت میں ڈال چکا ہوں جس کا کوئی حل نہیں ہے. میں مزید اسے مصیبت اور تکلیف میں نہیں ڈال سکتا کہ ساری زندگی وہ مجھے بد دعائیں دے. میں چاہتا ہوں میں اس کی کیئر کروں تاکہ اس کے دل سے میرے لیے ہر خلش دور ہو جائے, اس کے دل سے میرے لیے بد دعا نہ نکلے. اور اگر میں نے خود غرضی دکھائی اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو میں تمہارے ساتھ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا. بس سمجھ لو کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری زندگی خوشحال گزرے تو تمہیں نمرا کو برداشت کرنا ہوگا.
فیصلہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ شاید میں نے اس سے اس کی محبت کا بہت بڑا امتحان مانگ لیا تھا، لیکن ایک امتحان مجھے بھی دینا تھا۔ میں اس لڑکی کو بھی اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اسے اس حال میں چھوڑ کے میں کبھی بھی نور کے ساتھ ایک خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ پوری رات میں جاگتا رہا، میں ایک لمحہ نہیں سویا تھا، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اب مجھے بس نور کے فیصلے کا انتظار تھا۔ جی تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، نور کیا کرے گی؟ موسیٰ کا ساتھ دے گی یا اسے چھوڑ دے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔